بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین، میں ہوں ویژن پوائنٹ سے جاوید بلوچ اور امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کی سے ملاقات نہ ہونے پر حکومت اور تحریک انصاف کے درمیان جو مذاکرات تھے اس میں ڈیڈ لاک پیدا ہو گیا ہے اور اب جو ہے صورتحال جا رہی ہے تصادم کی طرف۔ آج تحریک انصاف کے رہنماؤں عمر ایوب صاحب نے، بیرسٹر گور علی خان نے، شبلی افراد نے اور باقی لوگوں نے ایک بھرپور پریس کانفرنس کی جس میں انہوں نے اپنے کچھ خدشات کا اظہار کیا، کچھ تحفظات کا اظہار کیا، اور یہ تحفظات سے لگتا ہے کہ تحریک انصاف پریشان ہے۔ تحریک انصاف کے بانی چیئرمین جو ہے ان کا پریشر ہے تحریک انصاف پر کہ جلد از جلد کوئی نہ کوئی مذاکرات کا رزلٹ نکلے اور انہیں کوئی ریلیف دیا جائے تاکہ وہ جیل سے باہر آ سکیں۔ لیکن بات جو ہے وہ اب آگے نکلتی جا رہی ہے اور اب یہ مذاکرات کی طرف جو ہے چیزیں شاید دوبارہ نہ آئیں، کیونکہ تحریک انصاف یہ چاہتی ہے کہ جیل کے اندر اسپیشل انتظامات کیے جائیں اور انہیں ایک ایسا ماحول فراہم کیا جائے کہ نہ تو جیل کا عملہ کوئی آس پاس جو ہے وہ ہو، اور نہ ہی کوئی اور شخص ان تک رسائی کرے کہ جو وہ بات کریں، جو وہ ڈسکس کریں، جو وہ پلان کریں، کسی کا انہیں کوئی پتہ نہ ہو۔ لیکن یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اڈیالہ جو ہے وہ کوئی ریسٹ ہاؤس نہیں ہے، اڈیالہ جو ہے وہ جیل ہے جہاں پر جیل مینول کے مطابق ہی ملاقات ہو سکتی ہے اور جیل مینول کے مطابق ہی چیزیں آگے چل سکتی ہیں۔ ہماری بات ہوئی جیل حکام سے تو ان کا یہ بھی یہ کہنا تھا کہ انہیں بالکل فری ماحول دیا جاتا ہے۔ جب پہلی ملاقات ہوئی تھی تحریک انصاف کے بانی چیئرمین عمران خان سے مذاکراتی کمیٹی کی تو اس وقت بھی جو کمرہ تھا اس میں بیٹھنے کی جگہ تھی اور یہ لوگ آئے اور 6 لوگوں کی ملاقات ہوئی اور انہوں نے ڈسکس کیا اور کوئی تقریباً 40 منٹ کی ملاقات تھی جس میں بہت ساری چیزیں انہوں نے ڈسکس کیں اور پھر دوبارہ یہ مذاکراتی کمیٹی کے پاس آئے اور اپنی بات آ کے کی۔ اب معاملہ یہ ہے ناظرین کہ تحریک انصاف نے سانحہ 9 مئی بھی کر کے دیکھ لیا، تحریک انصاف نے 26 نومبر بھی کر کے دیکھ لیا، تحریک انصاف نے ڈی چوک پر کے پی کے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور کے ساتھ بھی لانگ مارچ کر کے دیکھ لیا، لیکن رزلٹ نہیں نکلا۔ کوئی ایسی جو ہے وہ پیش رفت نہیں ہوئی، کہ کوئی ایسا بریک تھرو نہیں ہوا کہ اس احتجاج سے، اس جلاؤ گھراؤ سے یا اس جو ہے وہ لڑائی جھگڑے سے حکومت نے گھٹنے ٹیک دیے ہوں اور حکومت نے کہا ہو کہ ٹھیک ہے لانگ مارچ ہو گیا یا جلاؤ گھراؤ ہو گیا تو جو لوگ ہیں وہ چھوڑ دیے جائیں، یہ حکومت پیچھے ہٹ جائے۔ تو اب معاملہ یہ آ رہا ہے کہ تحریک انصاف کی یہ سارے جو حربے تھے، یہ سارے جو پلان تھے، آہستہ آہستہ کر کے سارے ایکسپوز ہو چکے ہیں۔ لانگ مارچ بھی ہو گیا، جلاؤ گھراؤ بھی ہو گیا، جلسے جلوس بھی ہو گئے، سوشل میڈیا کی ٹرولنگ بھی ہوگی، لیکن حکومت کو جو ہے وہ مجبور نہیں کیا جا سکا، اداروں کو مجبور نہیں کیا جا سکا کہ وہ اپنے موقف سے، ریاستی قوانین سے جو ہے وہ پیچھے ہٹیں اور ریاستی قوانین سے ہٹ کے جو ہے تحریک انصاف کو کوئی ریلیف فراہم کر سکیں۔ اب یہ بات جب آگے نکل رہی ہے تو ایک طرف تو تحریک انصاف مذاکرات کر رہی تھی اور دوسری طرف جو ہے تحریک انصاف کے بانی چیئرمین عمران خان جو ہے وہ اداروں پر جو ہے وہ اداروں کے سربراہان پر شدید تنقید کر رہے تھے، شدید تنقید کا نشانہ بنا رہے تھے، الزامات لگا رہے تھے۔ اور آج تو علیمہ خان نے یہ بھی کہہ دیا کہ علی امین گنڈا پور صاحب جو ہے وہ پیغام لے کے آئے تھے کہ آپ کو بنی گالہ ریسٹ ہاؤس، بنی گالہ میں جو ہے وہ ہاؤس ریسٹ کر دیا جائے، تو اس کی آپشن جو ہے وہ لے کے آئے تھے لیکن انکار کر دیا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ مختلف آفر تھیں، کبھی 3 سال کے لیے باہر چلے جائیں، کبھی کچھ کے لیے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ علی امین گنڈا پور صاحب کے اداروں کے ساتھ رابطے ہیں اور وہ اداروں کے ساتھ رابطے میں رہتے ہوئے جو ہے وہ اپنے تئیں کوئی آفرز کر رہے ہیں۔ حالانکہ جس طرح کی لینگویج، اس طرح کی زبان جو ہے وہ علی امین گنڈا پور صاحب کی ہوتی ہے، اس سے لگتا نہیں ہے کہ ان کے کسی کے ساتھ رابطے ہوں یا وہ انہیں کوئی پیغام دیا جائے یا پیغام لیا جائے۔ لیکن یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ علی امین گنڈا پور جو ہے وہ اپنے طور پر یہ خواہش رکھتے ہوں کہ انہیں ہاؤس ریسٹ کر دیا جائے یا انہیں باہر بھجوا دیا جائے یا انہیں کہیں اور بھجوا دیا جائے۔ تو یہ ساری چیزیں بھی اب ختم ہو رہی ہیں۔ اب واحد پلان جو ہے وہ تحریک انصاف کے پاس جو ذرائع بتا رہے ہیں وہ یہی ہے کہ جب ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے اپنے عہدے کا چارج سنبھالیں گے تو تحریک انصاف ایک بھرپور قسم کا
ڈیجیٹل پلیٹ فارم پہ ایک پلان کر رہی ہے کہ ایک حملہ کیا جائے ریاست پاکستان پر، کہ ایک پوری بھرپور کمپین کے ذریعے جو ہے وہ اداروں کو ملائن کیا جائے، پاکستان کو ملائن کیا جائے، اور وہاں پر باہر بیٹھ کے انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں جو ہے وہ بیان کرتے ہوئے سمپتیز حاصل کی جائیں، جو ڈونلڈ ٹرمپ انتظامیہ ہے اس کی ہمدردیاں حاصل کی جائیں، جو باہر کی دنیا ہے، جو باہر کی لابنگ فنڈ ہیں، جو تنظیمیں ہیں، ان کی ہمدردیاں حاصل کی جائیں تاکہ کوئی نہ کوئی جو ہے وہ رستہ نکل سکے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ رستہ کہیں بھی جو ہے نہیں جاتا، یہ رستہ سارا جو ہے حکومت کے پاس ہی جاتا ہے، اداروں کے پاس ہی جاتا ہے، عدالتوں کے پاس ہی جاتا ہے، کہ عدالتوں کے بغیر جو ہے وہ عمران خان کو شاید کوئی ریلیف نہ مل سکے۔ حکومت سے ہی بات چیت کرنی پڑے گی۔ آپ کے لمحے ہے کہ پہلے تحریک انصاف کے بانی چیئرمین جو ہے فرماتے تھے کہ میں اور تحریک انصاف جو ہے وہ صرف فوج سے بات کریں گے۔ جب فوج نے باقاعدہ انکار کر دیا، بار بار انکار کیا اور کہا کہ ہم بالکل جو ہے مذاکرات نہیں کریں گے اور نہ ہی ہمارا کام ہے مذاکرات کرنا، حکومت واحد جو ہے وہ فورم ہے کہ وہ ان کے ساتھ مذاکرات کی جائیں، تو اس کے بعد تحریک انصاف نے فیصلہ کیا کہ سیاسی لوگوں کے ساتھ ہی مذاکرات ہونے چاہیے۔ لیکن اب صورتحال جو ہے وہ جو پیدا ہوئی ہے وہ ایک ایسی صورتحال ہے جس میں تحریک انصاف جو ہے وہ کشمکش کا شکار ہے، تحریک انصاف جو ہے وہ تذبذب کا شکار ہے، کہ اسے بکھلاہٹ کہیں، اسے کنفیوژن کہیں، کہ اس کے پاس جو ہے وہ کوئی رستہ نہیں ہے۔ یوں لگتا ہے کہ تحریک انصاف جو ہے بند گلی میں داخل ہو چکی ہے، کہ جس کا رستہ کہیں نکلتا نہیں ہے، کیونکہ تحریک انصاف کے تمام حربے، تمام پلان جو ہے وہ پہلے ہی ناکام ہو چکے ہیں، ساری آپشن جو ہیں وہ پہلے ہی تحریک انصاف یوٹیلائز کر چکی ہے، کام کر چکی ہے، لیکن اب آ کے واحد رستہ تھا تحریک انصاف کے پاس مذاکرات کا، اور اس سے بھی جو ہے وہ تحریک انصاف رائے فرار اختیار کر رہی ہے، کیونکہ ایک قدم جو ہے وہ تحریک انصاف کی کمیٹی آگے بڑھتی ہے اور پھر تحریک انصاف کے بانی چیئرمین عمران خان صاحب جو ہے وہ جیل کے اندر سے کوئی ایسا بیان داغتے ہیں، کوئی ایسا بیانیہ داغتے ہیں کہ ساری مذاکراتی کمیٹی کا، سارے جو لوگ باہر ہیں اس پہ سارا پانی پھر جاتا ہے۔ مذاکراتی کمیٹی جو ہے وہ کوئی بات کرتی ہے، جو باہر لوگ ہیں بیرسٹر گور علی خان صاحب، شبلی فراز اور باقی لوگ بات کرتے ہیں آگے بڑھنے کی، لیکن اڈیالہ جیل سے کوئی ایسا پیغام آتا ہے جس سے ساری چیزیں جو ہیں وہ سب و تاد ہو جاتی ہیں۔ یوں لگتا ہے کہ عمران خان صاحب کو جو ہے وہ اب جیل کی پریشانی جو ہے وہ ستا رہی ہے، اور جیل کے اندر ان کا رہنا، ان کا وہاں پہ قیام جو ہے مشکل ہوتا نظر آ رہا ہے۔ یوں تو کہا جاتا ہے کہ انہیں ہاؤس ریسٹ کی ضرورت نہیں ہے، انہیں باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن تحریک انصاف کے بانی چیئرمین عمران خان صاحب جو ہے وہ جیل کے اندر ان کی پریشانی جو ہے اس کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ اور ہمارے جو ذرائع بتا رہے ہیں وہ یہ کہ حکومت نے ٹوٹلی انکار کر دیا ہے کہ ان کی جو ملاقات ہے مذاکرات کمیٹی کی، تحریک انصاف کے جو باقی رہنما ہیں، جس میں عمر ایوب ہے، شبلی فراز صاحب ہیں، حامد رضا صاحب ہیں، باقی لوگ ہیں، ان کی ملاقات جو ہے وہ جیل مینول کے مطابق ہی ہو سکتی ہے، اس کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ اور جو پلان کیا جا رہا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے جو عہدہ ہے چارج سنبھالنے کے بعد کا، اس پہ بھی حکومت نے ایک پلان تیار کر لیا ہے کہ اسے کیسے کاؤنٹر کیا جائے گا۔ یہ تھی آج کی صورتحال۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔